السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خوشیوں اور عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور سردی کے مزے بھی ساتھ میں چائے کی چسکیوں کے ساتھ لے رہے ہوں گے۔ ناظرین، میں ایک انتہائی اہم پیغام جو ہمارے ملک کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بہت توجہ سے سنیے گا، سوچیے گا، عمل کریے گا، اور اس بات کو جتنا ہو سکے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ دیکھیے، یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر وہ اس دنیا میں باعزت زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے معاشی استحکام، یعنی آسان الفاظ میں اس کا کمانے کا اور کھانے کا مناسب اور اچھا ٹھیک ٹھاک سسٹم اگر نہیں ہوا، یعنی وہ فائنینشیلی اسٹیبلش نہیں ہوا، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کے لیے زندگی کے مراحل بڑے مشکل ہو جاتے ہیں۔ یقینی طور پر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے للہیت، اپنا ڈر اور خوف اور آخرت کی یاد دے رکھی ہوتی ہے، ان کے لیے یہ چیزیں اتنی پریشان کن نہیں ہوتی، لیکن ایک عام انسان کے لیے یہ چیزیں بڑی ہی پریشان کن ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو فائنینشلی سیٹ کرنے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے انسان کو محنت اور کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کوئی میری اپنی بات نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب الحلال فریض بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی یا کسب الحلال کے الفاظ ہیں، حلال کمائی یہ فرائض کے بعد اہم ترین فریضہ ہے۔ ناظرین، اس وقت جو بات، اصل پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ کمائی کا ایک اہم ترین ذریعہ یا معاشی استحکام، یعنی آدمی فائنینشلی اسٹیبلش ہو جائے، اس کا اہم ترین ایک ریسورس ذریعہ زمین ہے۔ زمین کے ذریعے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، کما سکتا ہے، کھیتی باڑی کر سکتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر کر سکتا ہے۔ بہت سے مسلمانوں کے پاس، ایمان والوں کے پاس جو زمینیں ہیں وہ اس ملک میں بڑی قیمتی جگہوں پر ہیں۔ ہمارے ملک کی وزیر اعظم تھی اندرا گاندھی، انہوں نے جس طرح سے زمینوں کے بٹوارے کا ایک سسٹم و نظام بنایا تھا، اس کے بعد اہل نظر اور سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ جو قیمتی اور اچھی زمینیں وہ اکثر و بیشتر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی تھیں۔ لیکن پھر بھی بہرحال جو زمینیں ابھی ہیں ان کی قدر کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے اپنی زمینوں کی حفاظت نہیں کی تو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بھی آپ کے حالات کوئی سنبھلنے والے، سدھرنے والے نہیں لگتے ہیں۔ میں صرف ایک شہر کی مثال لیتا ہوں۔ حیدرآباد مشہور شہر ہے، وہاں کا ایک خاص علاقہ ہے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ ایک مسلم ڈومینیٹڈ ایریا تھا۔ وہاں پر کچھ حضرات نے زمینیں خریدنا شروع کی، یعنی ہمارے غیر مسلم برادران وطن نے، اور منہ مانگی قیمت پر وہاں کی زمینیں خریدنا شروع کی، یہاں تک کہ مسلمان خوش ہوتے رہے، اپنی زمینیں بیچتے رہے، اور باہر کے علاقوں میں جا کر شفٹ ہوتے رہے کہ اتنے پیسوں میں تو ہمارا مکان بھی بن جائے گا، اور اتنے پیسوں میں تو ہمارے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے، اور اتنے پیسوں میں ہم دوسرا بزنس بھی اپنا اسٹیبلش کر لیں گے، کھڑا کر لیں گے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اس پورے علاقے پر اب انہی حضرات کا قبضہ ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں ہے، کوئی بھی آگے بڑھ سکتا ہے، ہر ایک کو آگے بڑھنے کی اجازت ہے، اس کو بڑھنا چاہیے، لیکن میں صرف ایز اے مسلم اپنی کمیونٹی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی جو آمدنی کے ذرائع ہیں، ریسورسز ہیں، ان کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ حالات کو تھوڑا فیس کر لینا چاہیے، جھیل لینا چاہیے، آگے پیچھے کر لینا چاہیے، ورنہ یاد رکھیے آنے والے دور میں اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر آپ کے 3 حصے ہو جائیں گے آپ لوگوں کے۔ نمبر 1، جیسا کہ آج بھی وہی حصے تقریباً ہیں، لیکن آنے والے دور میں یہ اور زیادہ چیز بڑھ سکتی ہے۔ نمبر 1، پہلے تو وہ مالدار ہوں گے جو بے فیض ہوں گے، یعنی جو اپنا کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، بے فیض اہل ثروت۔
ایک نمبر 2 بکھرے ہوئے غریب مسلمان جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ بیچارے تسبیح کے دانے کی طرح بکھر چکے ہیں، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ان کی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے۔ اور نمبر 3 بہت سے اہل دل ہیں، اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، وہ بے سمتی کا شکار ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ کس ڈائریکشن کے اندر جانا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے یہاں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان سے دنیا کے اسٹیبلشمنٹ کی بات اور اس سلسلے میں بات کریں کہ یہ دنیا ہے اور یہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے، باعزت زندگی گزارنی ہے، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ نہیں بھائی اصل تو بس کچھ نہیں ہے، بس سب چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو، کسی کونے میں بیٹھ جاؤ، بس یہ کام ہے اسی میں لگے رہو۔ اس طرح کی باتیں بھی خوش کر دینے والی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، لیکن اہل نظر جو سمجھدار لوگ ہیں، جن کی نگاہ گہرائیوں پر ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کیا چیز کتنی اہم ہے اور کس چیز کی کتنی اہمیت ہے۔ اس لیے میں آپ سبھی سے، جتنے لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، اطراف میں رہتے ہیں، یا جن کی جگہ مین بازاروں میں ہے یا علاقوں میں، میں ان سبھی سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنی زمینوں کو بیچنے سے بچیں، بلکہ اپنی زمینوں پر اگر وہ گاؤں کے اندر ہیں، اپنے اعتبار سے بہترین اعلیٰ درجے کی یعنی اس طرح کی محنتیں کریں کہ وہاں اپنی آزاد تجارت شروع کریں، نوکریوں سے ہٹ کر آزاد تجارت شروع کریں، اور اپنی آزاد تجارت شروع کر کے گویا کہ اپنے آپ کو معاشی طور پر اور آرتھک اپنی استھتی کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور بہت یعنی خوبصورتی کے ساتھ اچھی اور ایک پیاری اور ایک ذمہ دار ناگرک کی زندگی جینا شروع کریں۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ نہیں کیا گیا تو اس کا نتیجہ جو نکل سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نوجوان پڑھ کر آئیں۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت پڑھنے کا ایک نظام، ایک سسٹم ہماری قوم کے اندر بنا ہے، اور بیدار ہوئی ہے یہ قوم، جاگ رہی ہے یہ قوم الحمدللہ، چاہے اس کا پیمانہ کچھ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس سب کے باوجود بھی قوم پڑھ رہی ہے، جاگ رہی ہے، بیدار ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ لوگ جب پڑھ کر واپس لوٹیں گے تو ان کے پاس اپنے کاموں کو کرنے کے لیے پروجیکٹ کی ضرورت ہوگی، اور پروجیکٹ کے لیے ظاہر سی بات ہے یا تو زمین کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر جو ہے کچھ اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ نے اپنے قیمتی سرمایہ کو آج بیچ دیا تو یاد رکھیے پھر آپ کے پاس کچھ ہوگا نہیں، اور یہ ہمارے پیارے نوجوان یہ ایک طرح سے بے سمتی کا شکار ہو جائیں گے، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، فرسٹریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ تو میں آپ سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ زمینوں کی حفاظت بھی ایک طرح کی عبادت ہے، اس کو عبادت کے طور پہ کریں اور عبادت کے طور پر اس کو باقی رکھیں۔ اور یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ وقف کا جو نظام اسلام نے لوگوں کو اور دنیا کو دیا ہے وہ ایک عظیم الشان نظام ہے، جس نظام کو باقاعدہ تباہ و برباد کیا گیا ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ پھر کسی دن گفتگو کریں گے۔ الغرض تھیم یاد رکھیے گا، خوب اچھی طرح یاد رکھیے گا کہ آپ صرف اور صرف اتنا یاد رکھیں، اپنی زمینوں کی حفاظت کریں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے بچا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو عافیت کی زندگی عطا فرمائے، عزت والی زندگی عطا فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے۔ آپ کو آج کا پیغام کیسا لگا؟ ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو آج ہلکا سا مزہ نہ آیا ہو، لیکن ایک اہم پیغام تھا، میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو آپ ضرور بتائیے گا یہ پیغام کیسا لگا۔ جو سنجیدہ سمجھدار لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ضرور بتائیں کہ یہ پیغام ان کو کیسا لگا، اور اپنی رائے ضرور دیں۔ اور ساتھ میں میرا یوٹیوب چینل ہے، اس میں بھی یہ بیان اپلوڈ ہوتے ہیں، اس کا لنک میں اوپر دے دے رہا ہوں، اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ، پھر ملیں گے، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔